اس لیے کسی نبی کی ادنا کی توہین کر دینے والا وہ مومن نہیں رہتا. ان کے علم کی توہین کرے یا ان کے منصب کی توہین کرے یا ان کی کسی صفت کی توہین کرے، یہاں تک کہ معاذ اللہ رسول پاک اگر کسی چیز کو پسند کرتے تھے اس کو کوئی ناپسند کر دے تو بھی کافر. سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول پاک ایک دعوت میں گئے تو کدو کی ترکاری پیش کی گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں سے کدو کا ایک ایک ٹکڑا تلاش کر کر کے تناول کر رہے ہیں. فلم ازل احب الدباء من یومئذ، اسی روز سے میرے دل میں بہت محبت پیدا ہو گئی کدو کھانے کی کہ رسول پاک کو پسند ہے تو میں بھی پسند کروں گا. یہ حدیث کسی نے امام ابو یوسف جو امام اعظم ابو حنیفہ کے سب سے اہم اور بڑے شاگرد ہیں ان کے سامنے کسی نے سنائی. وہ قاضی تھے اس زمانے میں، قاضی القضات. کسی نے سنایا کہ رسول پاک کو کدو بہت زیادہ پسند تھا تو وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا کہنے لگا مگر مجھے تو بہت ناپسند ہے. سیدنا امام ابو یوسف جو اس وقت چیف جسٹس تھے پورے ملک کے، انہوں نے تلوار ہاتھ میں اٹھا لی. فرماتے ہیں جدد الایمان والا لاقتلنک، پھر سے مسلمان بن، پھر سے کلمہ پڑھ، پھر سے ایمان لا ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا. کہ رسول پاک کی پسند کی ہوئی چیز کو ناپسند کرتا ہے. اب بات سمجھ میں آئی کہ نبی پاک کی توہین تو کفر ہے. نبی جس چیز کو پسند کر لیں اس کی بھی توہین کفر ہے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے شفا شریف میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نعلین پاک کو جو جوتا شریف آپ پہنتے تھے اگر کسی نے کہہ دیا نعیل رسول اللہ معاذ اللہ کہ رسول پاک کا جتوا، یہ تصغیر کا صیغہ، جتوا جوتا کہنے کے بجائے جتوا، جیسے آدمی کو حقیر بیٹا اور بیٹاوا سمجھ میں آیا تو ایسے ہی فرق کر دیا جوتا جتوا. تو فرماتے ہیں قاضی عیاض علیہ الرحمہ کہ فہو کافر، وہ تمام علماء کے نزدیک کافر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس بنا پر رسول پاک یا ان کی صفات، ان کے کمالات کی توہین تو آدمی کے لیے کافر بننے کے لیے تو بالکل کافی ہے. جو نسبتیں آپ سے جن چیزوں کی ہیں ان کی توہین کر دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. ان چیزوں کی توہین کر دینے سے کافر ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چادر، آپ کی کوئی چادر مبارک کسی کو ملی اور کہہ دریا رسول پاک کی چادریا تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اس بنا پر یہ سمجھ میں آیا کہ ایمان بچانا بڑا مشکل ہے. آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے کدھر سے نکل گیا، کدھر سے ایمان نکل گیا. اس لیے